ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن۔ اذان کے متعلق کچھ باتیں ہم نے کل پڑھ لی تھی، کچھ انشاءاللہ آج پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم النداء، جب تم اذان سنو فقولوا مثل ما يقول المؤذن، تو جو مؤذن کہتا ہے وہی تم بھی کہو، جو مؤذن کہتا ہے وہی تم بھی کہو۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اذان دینے والا تو اس کی عبادت، اذان بھی عبادت ہے، اذان دینے والا تو اس کی عبادت کر رہا ہے، اللہ نے دوسروں کو بھی اس کی عبادت میں شریک کر دیا، تو تم بھی اس کے ساتھ عبادت میں شریک ہو جاؤ۔ کیسے؟ اذان دینے والا اذان دے کر عبادت کر رہا ہے، اور دوسرے جو ہیں سننے والے وہ اس کا جواب دے کر عبادت میں شریک ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسروں کو بھی عبادت میں شریک کر دیا، تو جو اس کی پیروی کرتا ہے اذان پڑھنے والے کی، وہ اس کے ساتھ اس کی عبادت میں شریک ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس کو اجر ملے گا اس طرح اسے بھی اجر ملے گا۔ باقی فضائل پر ہم حدیث سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کیا ہر اذان دینے والے کے لیے، کیا ہر اذان سننے والے کے لیے اذان کا جواب دینا بھی فرض ہے؟ کیا ہر اذان سننے والے کے لیے اس کا جواب دینا بھی فرض ہے؟ تو اس میں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اذان کا جواب جو ہے نا وہ دینا فرض ہے، جو بھی اذان سنتا ہے اس کے لیے جو ہے نا جواب دینا فرض ہے، لیکن زیادہ مناسب یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اذان کا جواب دینا فرض نہیں ہے، مستحب اور مسنون عمل ہے، یعنی سنت والا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ مسنون عمل ہے، واجب نہیں ہے؟ اس کی پہلی جو ہے دلیل تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے چاہیے کسی ایک کو کہ وہ اذان پڑھے۔ تو اگر جواب دینا، یہ اذان دینا تو فرض ہو گیا نا، اگر جواب دینا بھی فرض ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ وہ بھی فرما دیتے۔ بعض جو کہتے ہیں اذان دینا فرض ہے تو وہ ان الفاظ سے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اذا سمعتم النداء فقولوا، یہ امر کا صیغہ ہے، تو کہتے ہیں یہ قولوا سے معلوم ہوتا ہے جواب دینا بھی فرض ہے، حکم ہو رہا ہے جواب دو۔ فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جو مؤذن کہتا ہے تم بھی وہی کہو۔ ایک تو اس کی یہ دلیل ہے کہ اگر جواب دینا فرض ہوتا تو نبی علیہ السلام وہ بھی بتا دیتے۔ دوسری ہم نے حدیث فضائل میں پڑھی تھی، نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر سنا تو فرمایا یہ فطرت والی بات ہے۔ پھر شہادت کا کلمہ سنا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم لب کے اس کی طرف کہنے والے کی طرف، ہم نے دیکھا ایک بکریوں کا چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، تو نماز کے وقت نماز پڑھنے کے لیے اس نے اذان کہی تو اس پر نبی علیہ السلام نے یہ فضیلت بتائی۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا بلکہ اس کے اللہ اکبر کہنے پر فرمایا یہ فطرت والی بات اس نے کہی ہے، اور شہادت کے کلمے پر فرمایا اس کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ اسے طرح کی کام دینا، چھوڑ ہی دینا، اذان کا جواب دینا ہی نہ، یہ بات بھی درست نہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے۔ ممکن ہے یہ جو حدیث ہے جو ہم نے فضائل میں پڑھی تھی بکریوں کے چرواہے والی، آپ نے اس کا اذان کا جواب دیا اور ساتھ یہ بھی الفاظ کہے ہوں، صحابی نے عام جو عادت کی بات تھی اس لیے اس کو بیان نہ کیا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اس لیے چھوڑ دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہاں اگر جو ہے نا کبھی کبھار کہی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام جب یہ فرما دیا کہ اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، تو معلوم ہوتا ہے کہ اذان کا جواب ہر حالت میں دینا ہے، اگرچہ اس کو وہ جو ہے طہارت والی حالت میں ہے یا جنبی ہے، وضو کیا ہے یا نہیں کیا، ہر حالت میں حائضہ عورت ہے تو وہ بھی اذان کا جواب دے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی سن لے وہ اس کا جواب دے۔ ہاں اگر خلوت میں ہے کوئی یا جماع کی حالت میں ہے تو اس حالت میں اذان کا جواب دینا ضروری نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس حالت میں ذکر کرنا بھی جو ہے نا وہ اجتناب کرنا چاہیے، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان حالتوں میں آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں، اس لیے اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی
ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کو روک دے اور اذان کا جواب دے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جو مؤذن کہتا ہے وہی اس کے پیچھے پیچھے ساتھ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ ساری اذان ہو جائے تو بعد میں آپ اس کا جواب دینا شروع کر دیں، نہیں، جیسے جیسے مؤذن پڑھ رہا ہے ویسے ویسے آپ بھی جواب دیں۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر جو ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہے۔ قرآن کی تلاوت روک کر اس لیے اذان کا جواب دینا ہے کیونکہ اذان کا جواب جو ہے یہ وقت کے ساتھ مقید ہے، قید ہے، جب وقت گزر گیا پھر آپ جواب نہیں دے سکتے۔ مسنون عمل یہ ہے کہ وقت جب مؤذن کہے تب جواب اس کا دیا جائے، لیکن قرآن کی تلاوت تو بعد میں بھی کی جا سکتی ہے اذان کا جواب دینے کے بعد، لیکن اگر اذان ختم ہو گئی تو پھر جواب دینا مسنون نہیں ہے، اس لیے تلاوت کو روک کر آپ جواب دیں، اذان کا یہ بہتر ہے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز ہو رہی ہو، مطلب نماز پڑھ رہا ہو، اپنی نماز کو نفلی نماز پڑھ رہا ہے یا فرائض اس کے رہ گئے تھے پچھلے وہ پڑھ رہا ہے، تو وہ بھی نماز کی ہی حالت میں اذان کا جواب دے، جبکہ یہ بات درست ہے نہیں ہے۔ اگرچہ نماز بھی جو ہے وہ ذکر ہے لیکن یہ ذکر الگ ہے، وہ اس حالت میں جواب دینا نہیں، نماز پڑھنے کے بعد اس کا جواب دینے اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ نماز کی حالت میں اس کی جو مجبوری ہے، تو اس حالت میں وہ سنت کے علاوہ دوسرے کام دوسرے الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں شہروں میں بلکہ دیہاتوں میں بھی کئی اذانیں اکٹھی شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ مغرب کی یا فجر کی اذان لگا دیں، یا دوسری اذانیں بھی جو ہر مسئلے کی جو ہے وہ ہر مرتبہ فکر کی الگ الگ وہ اپنے اپنے وقت میں شروع اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو اس میں اگر تو آپ کے لیے ممکن ہے ساری اذانوں کا جواب دینا تو پھر آپ دے سکتے ہیں، اگر ممکن نہیں تو ایک اذان کا آپ جواب دے رہے تو یہ بھی کافی ہے۔ ہاں اگر وقفے سے ایک ختم ہوئی دوسری شروع ہو گئی، وہ ختم ہوئی تیسری شروع ہو گئی، تو پھر جو ہے وہ ساری اذانوں کا جواب دے لینا چاہیے۔ اگر نماز پڑھ لی ہے، اذان جو ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اصل میں نماز کے لیے بلانا مقصود ہوتا ہے، نماز کی اطلاع کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو پھر اذان کوئی اور شروع ہو گئی ہے تو اس کا جواب، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اذان کا جواب دے دیں تو بہتر ہے، فضائل کی ہم حدیث پڑھ چکے ہیں، اگر نہ دیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرض ادا کر لیا ہے، اذان کا مقصد فرض کی طرف بلانا تھا، آپ نے فرض ادا کر لیا۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہے۔ اب الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم ہے تو تب کیا کہنا ہے؟ اگر حدیث کا ظاہر دیکھیں تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حی علی الفلاح حی علی الصلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ، باقی ساری اذان پر جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی کہنا، تو الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں بھی الصلاۃ خیر من النوم ہی کہنا ہے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہی کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم پر، کیوں؟ اس لیے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح ایک ندا ہے، پکار ہے کہ بھائی آؤ نماز کی طرف، کامیابی کی طرف، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھو کہ اللہ کامیابی اور نماز جو ہے میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں، لیکن نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق تیری طرف سے ہے، میں خود نہیں بچ سکتا، مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما تاکہ میں تیری جا کے عبادت کر سکوں، میری مدد فرما تاکہ میں تیری عبادت کو پہنچ سکوں۔ اسی طرح الصلاۃ خیر من النوم بھی ندا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نیند کو چھوڑ کر نماز کی طرف آ جاؤ، تو اس پر بھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے، کیوں؟ وہ بھی ندا ہے، پکارا جا رہا ہے، تو اس کے بدلے میں بھی یہ کہنا چاہیے کہ اللہ میں نماز نیند کو چھوڑتا ہوں، نماز کے لیے جاتا ہوں، لیکن تیری توفیق سے میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، مجھے نیکی کی توفیق عطا اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اذان پڑھنے پر اجرت لینے کا مسئلہ، تو سیدنا عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی اللہ کے نبی اجعلنی امام قومی، مجھے اپنی قوم کا امام بنا دے، مجھے اپنی قوم کا امام بنا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انت امام ہوں، چلو تمہیں اب تمہاری قوم کا امام بنا دیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اپنے جو ضعیف جو کمزور لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کی پیروی کرنا، یعنی نماز پڑھاتے ہوئے یا خطبہ دیتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے لمبا نہ کر دینا تاکہ جو کمزور لوگ ہیں وہ اکتا جائیں
اور اللہ کے ذکر سے جو ہے نا وہ غفلت کرنی شروع کر دیں. اتنا لمبا خطبہ یا اتنی لمبی نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں. تو یہ کام نہ کرنا. کمزوروں کا خیال رکھنا، جتنے کمزور شخص سے بات کر سکے اتنی انہیں نماز پڑھانا. طاقتور بات اپنی بھی الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ لیں، سنتے پڑھ لیں. اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَىٰ أَذَانِهِ أَجْرًا، ایسا مؤذن مقرر کرنا جو اجرت نہ لیتا ہو، اذان پڑھنے کی قیمت نہ لیتا ہو. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اجرت لیتا ہے تو لے لے، لیکن یہ یاد رکھے کہ لینا مکروہ ہے، لینا مکروہ عمل ہے. تو یہ آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اکثر کہ ایک شخص کو مقرر کر دیا جاتا ہے، اس نے مسجد کا خیال رکھنا ہے، اس نے اذانیں بھی دینی ہے، اس کو کہنا بھائی اذان پر جو ہے نا اجرت نہیں تم لے سکتے. تو یہ بات غلط نہیں، وہ اذان پر اجرت نہیں لے رہا، آپ نے اس کو وقت کی قید اس کی لگائی ہوئی ہے، وہ اپنے وقت کی جو ہے نا وہ مزدوری لے رہا ہے. تو وقت کی مزدوری لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں اس کی جو ہے نا وہ ذمہ داری نہیں ہے، وہ آ کر اذان پڑھتا ہے تو کہتا ہے مجھے اجرت دو. تو یہ بات درست ہے نہیں ہے، اس پر اجرت لینا جائز نہیں. آپ اس کو وقت کا پابند کر دیتے ہیں تو وہ اپنے وقت کی پابندی پر اجرت لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ لے سکتا. سیدنا عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ مؤذن مقرر کرنا یہ امام کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا، اور مؤذن ایسا مقرر کرنا، ایسا مؤذن پکڑنا. معلوم ہوتا ہے کہ ذمہ داری امام کی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ مقرر کرے مؤذن کو. اور پیچھے جو باتیں کی ہیں کہ یہ اس میں خوبیاں ہونی چاہیے، اچھی آواز ہو، بلند آواز ہو. ٹھیک ہے. ایک اور بات، مؤذن کے لیے یہ بات بھی ہونا ضروری ہے کہ وہ ایمان والا ہو. مؤذن کے لیے ایک بات اور بھی ہے کہ وہ ایمان والا ہو. اگر ایمان والا نہیں تو پھر اس کو مؤذن مقرر نہیں کر سکتے. آگے انشاءاللہ ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ ایمان والا ہو. اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے تو اس کو آپ مؤذن مقرر نہیں کر سکتے. یہ اس کی دلیل ہے سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ. یہ نبی علیہ السلام کے پاس ہے، واقعہ لمبا ہے، اس کی مختصر بتاتا ہوں. نبی علیہ السلام کے پاس کچھ 20 کے قریب جو ہے نا وہ ان کے قبیلے کے لوگ آئے، اسلام قبول کیا، وہاں رہنا شروع کر دیا. یہ بھی نوجوان تھے. تو جب کچھ دن گزر گئے تو نبی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب ان کو اپنے بیوی بچوں کی حاجت ہو رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا چلو بھائی اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرنا. نبی علیہ السلام نے کافی ساری نصیحتیں کی، اور میں سے ایک یہ بھی تھا اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک کو چاہیے کہ وہ اذان پڑھے. بات میں نے کی تھی کہ مؤذن جو ہے وہ ایمان والا ہو. تو یہاں پر بھی بات آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم، تم میں سے کوئی ایک، جو وہاں ایمان والے موجود تھے ان کو فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک اذان پڑھے. تو معلوم ہوا کہ مؤذن کے لیے ایمان والا ہونا بھی ضروری ہے. کسی غیر ایمان والے کو، کسی غیر مسلم کو آپ اذان پر مقرر نہیں کر سکتے. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اگر اذان قبل از وقت کہہ دی جائے تو اسے دوبارہ وقت پر کہنا چاہیے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے تب تم میں سے کوئی ایک اذان کہے. تو اگر نماز کا وقت ہوا نہیں ہے، آپ پہلے جو ہے اذان کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اذان دوبارہ کہنی چاہیے. اگر کوئی شخص اتنی آہستہ یا آبادی سے دور جا کر اذان کہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں، نمازیوں کو پتہ نہیں چلتا، تو وہ بھی اذان دوبارہ کہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اذان کا اصل مقصد تو ہے نمازیوں کو اطلاع دینا کہ اذان نماز کا وقت ہو گیا. اگر کوئی آہستہ آواز کہہ رہا ہے، نمازیوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا، یا دور جا کے کہہ رہا ہے تب بھی نمازیوں کو پتہ نہیں چل رہا، تو پھر اس کے اذان کا فائدہ تو کوئی نہ ہوا. اس لیے وہ بھی اذان دوبارہ کہے گا. ایک سے زیادہ شخص اذان مکمل نہیں کر سکتے. ایک سے زیادہ شخص اذان، جیسا کہ کشمیر کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک شخص نے اذان کہانی شروع کی تو اس کو شہید کر دیا گیا. ایک کلمہ اس نے کہا، پھر دوسرے شروع کی، اس کو کر دیا. اذان مکمل کرتے کرتے جتنے اذان کے الفاظ ہیں وہ سارے اتنے بندوں کو شہید کر دیا گیا. تو اذان ایک ہی بندہ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک اذان کہے. اگر کوئی شخص اذان کرتا فوت ہو جاتا ہے تو یا بے ہوش ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے تو آنے والا شخص نئے سرے سے اذان کہے گا. اذان کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اس معاملے میں تقریباً جتنی بھی احادیث معلوم ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری غیر صحیح ہیں، ضعیف ہیں. اگر کوئی شخص
بغیر وضو اذان کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں اس کی ایک دلیل یہ بنتی ہے۔ صحیح مسلم میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 373، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے غیر وضو والی حالت بھی آتی ہوگی، جس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ہوتا ہے، تب بھی وہ اللہ کا ذکر فرماتے ہوں گے۔ تو اگر اذان بھی اللہ کا ذکر ہے، عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، تو یہ بھی بغیر وضو کہی جا سکتی ہیں۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جنبی ہے تو وہ بھی اذان کہہ سکتا ہے۔ تو بات یاد رکھیں، افضل یہی ہے کہ وضو کر کے اذان کہی جائے، بغیر وضو اذان نہیں کہنی چاہیے، افضل یہی ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری مان گئے تو کہہ بھی رہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ جنبی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ غسل کر کے پھر اذان کہے، غسل کر کے پھر اذان کہے۔ ہاں اگر کوئی معاملے مجبوری اسے کہنا پڑ گئی ہے اذان تو وہ وضو کر کے پھر کہہ سکتا ہے، جیسا کہ وضو کر کے مسجد میں آ سکتا ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، وضو کر کے مسجد میں آ سکتا ہے، بغیر وضو کے مسجد میں آ کر ٹھہر نہیں سکتا۔ اسی طرح وضو کر کے وہ اذان پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ غسل کر کے وضو کر کے پھر نماز اذان دے۔ اس میں ایک الانصاف جلد 1 صفحہ 415 پر ایک قول ہے کہ جنبی بھی اذان دے سکتا ہے، لیکن امام نووی رحمہ اللہ کا یہ قول بھی ہے، وہ کہتے ہیں محدث جو ہے وہ اذان اور اقامت کہہ سکتا ہے، اس کا اذان اور اقامت کہنا صحیح ہے، لیکن مکروہ ہے۔ یہ امام نووی کا قول ہے کہ کہہ سکتا ہے۔ المجموع جلد 3 صفحہ 113 پر کا یہ قول ہے کہ اذان کہہ سکتا ہے جنبی بھی، اور جو بغیر وضو کے، یعنی محدث جو ہے وہ اذان کہہ سکتا ہے، اقامت بھی کہہ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ وضو اور غسل کر کے بھی اذان کہیں۔ مؤذن کے علاوہ اقامت کہنے کا مسئلہ، مؤذن کے علاوہ کوئی اقامت یعنی تکبیر کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا، تو اس میں یہ ہے کہ بہتر اس کے متعلق جو حدیث ملتی ہے وہ بھی ضعیف ہے، اس کے متعلق جو حدیث ملتی ہے وہ ضعیف ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہ حق مؤذن کو ہی ہونا چاہیے کہ اقامت بھی وہی کہے، اگر وہ کسی کو اجازت دے دے، جب کوئی مؤذن کی تاخیر کی وجہ سے تھوڑی مؤذن تکبیر کہنے میں تاخیر کر دیتا تھوڑی سی، تو کوئی اور تکبیر کہہ دیتا ہے اقامت، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، وہ کہہ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اسے ہی کہنی چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی اذان ہو گئی ہے، اقامت جس کو ہم تکبیر کہتے ہیں، اس کے ہونے سے پہلے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو وہ قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے اذان اور اقامت کے درمیان کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے۔ خصوصاً مغرب کی اذان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی ہے، اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ سنن ابی داؤد میں 530 نمبر حسن سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان کثرت کے ساتھ ذکر اذکار کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ ثلاثا لمن شاء، 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ تیسری مرتبہ فرمایا جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے۔ معلوم ہوا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کم از کم اتنا وقفہ ہونا چاہیے جتنے وقفے میں جو مسنون سنتیں ہیں وہ کوئی پڑھ لے۔ اگر مسنون یعنی سنت کوئی نہیں ہے، نماز سنت اذان اور اقامت کے درمیان نہیں ہے، تو کم از کم 2 رکعتیں جو ہے کوئی نہ کوئی شخص ضرور پڑھ سکتا ہو، اتنا وقفہ ہونا چاہیے۔ تو عام ہمارے یہاں جو ہے اکثر 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، یہ مناسب ہے، اتنا وقفہ ہو تو بہتر ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض الناس اذان سے کچھ پہلے یا اذان کے بعد مروجہ درود پڑھتے ہیں، مروجہ درود پڑھتے ہیں، یا یہ بھی ہے کہ فجر کی جو نماز کا وقت ہے اذان سے پہلے اٹھ کر اشعار پڑھنے شروع کر دیتے ہیں سپیکر میں، یا اشعار نہیں پڑھتے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں اذان سے پہلے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ صرف اذان پڑھنی چاہیے۔ جناب کشاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فجر سے پہلے لوگوں کا میناروں پر چڑھ کر یا ربی عفوا بجاہ المصطفیٰ
کارامن وغیرہ پڑھنا یہ بدعت اور جاہلانہ توسل ہے، بدعت اور جاہلانہ توسل ہے۔ اسی طرح تسبیحات، قرآنی آیات یا اشعار پڑھنا یہ بھی بدعت ہے، اور صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تبدیل کرنے والا عمل ہے۔ اذان سے پہلے میناروں کا لفظ اس لیے یہاں فرمایا کہ اس وقت اذان جو تھی بغیر اسپیکر کے مینار کے اوپر کھڑے ہو کر اسی جگہ پر جا کے دی جاتی تھی۔ اسی طرح تلبیس الابلیس میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ رات کے وقت میں مینار پر کھڑے ہو کر وعظ نصیحت کرنے لگتے ہیں، یعنی آج کل اسپیکروں میں وعظ نصیحت شروع کر دیتے ہیں اذان سے پہلے، یا بلند آواز سے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگوں کی نیند بھی خراب کرتے ہیں اور تہجد پڑھنے والوں کی قرات میں خلل بھی ڈالتے ہیں، لوگوں کی نیند بھی خراب کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ تہجد پڑھنے کا وقت ہے، کوئی نہ کوئی تہجد ضرور پڑھ رہا ہوگا، تو جو سو رہے ہیں ان کی نیند بھی خراب ہو رہی ہے، ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا تو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ اور جو تہجد پڑھ رہا ہے وہ ظاہر تلاوت کر رہا ہوگا کھڑا ہو کر، یا رکوع یا سجود میں جو ذکر اذکار کر رہا ہوگا، تو اس کے نماز میں بھی خلل ڈالا جا رہا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ سب امور ناپسندیدہ امور ہیں، یہ سب امور ناپسندیدہ امور ہیں۔ اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہتے ہوئے انگوٹھے جو ہے نا انگوٹھے یا انگلیاں چوم کر آنکھوں کو لگانا، یہ منسوب کیا جاتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف، کہ انہوں نے جب وزن اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو انہوں نے اپنی شہادت کی انگلیوں کے پوروں کو بوسہ دے کر اپنی آنکھوں پر لگایا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی حلت علیہ شفاعتی، جس نے میرے دوست یعنی ابو بکر کی طرح کا عمل کیا اس پر میری شفاعت حلال ہوگی، واجب ہوگی، میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ لیکن یہ حدیث درست نہیں ہے۔ مسند الفردوس کے اندر اور اسی طرح مقاصد السنہ میں امام سخاوی فرماتے ہیں یہ روایت درست نہیں ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے الفوائد المجموعہ کتاب الصلاۃ روایت نمبر 18 میں درج کیا ہے۔ ابن طاہر نے التذکرہ میں کہا ہے کہ لا یصح، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ جناب معلمی رحمہ اللہ نے اس کا تعاقب کرتے ہوئے لکھا کہ لا یصح کا کلمہ اس پر بولا جاتا ہے جس میں کوئی قوت ہو، جس میں اسلام کا جس کا اسلام میں کوئی صبر ہو، بات بنتی ہو، تو اس پر آپ کہہ سکتے ہیں لا یصح۔ لیکن اس حدیث کے باطل ہونے پر کسی بھی صاحب بے سنت کو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث باطل ہے، اس کا کوئی دور تک کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک یا اذان کے وقت اشہد ان محمد رسول اللہ پر اپنے انگلیوں کے پوروں کو بوسہ دے کر آنکھوں پر لگانا یہ سنت کے خلاف عمل ہے، اس کا سنت میں کوئی بھی جواز نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر امام صاحب نماز پڑھاتے ہوئے بھول گئے، 4 رکعتیں پڑھانی تھی، 3 پڑھا کر سلام پھیر کے چلے گئے، اس صورت میں یہ ہے کہ جب وہ دوبارہ 1 رکعت پڑھائیں گے تو اس میں بھی اقامت کہلوا لیں، اس میں بھی یعنی 1 رکعت جو باقی رہ گیا اس کو شروع کرنے سے پہلے بھی اقامت کہنا یہ سنت میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 4 رکعتوں کی بجائے 3 پڑھا کر سلام پھیر کر چلے گئے، تو بعد میں نبی السلام کو جا کے عرض کیا کہ نبی آپ 1 رکعت بھول گئے ہیں، واپس تشریف لائے اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اقامت کہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی تو دوبارہ نبی السلام نے وہ 1 رکعت پڑھا دی۔ یہ حدیث سنن نسائی میں 665 نمبر اور سنن ابی داؤد میں 1023 نمبر حدیث ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح فرمایا۔ کسی آفت کے وقت اذان کہنا، اس سال کورونا کی صورت میں 2020 میں دیکھا آپ نے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، عشاء کی نماز کے 1.5-2 گھنٹے بعد لوگ چھتوں پر چڑھ کے یا مسجدوں میں اسپیکروں پر اذان دیتے تھے، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس پر مفصل جو ہے نا وہ اپنے ایک بیان جو ہے نا دے چکا ہوں، وہ خبیر ٹی وی یوٹیوب جو چینل ہے وہاں پر موجود ہے، وہ سن سکتے ہیں آپ۔ تو اذان شروع میں نے بتایا تھا کہ اذان ایک اعلان ہے آگاہ کرنے کے لیے نمازیوں کو، تو اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کے دور یا تابعین کے دور یا تبع تابعین کے دور میں سے کوئی بھی ایسا واقعہ یا آپ کی کوئی حدیث یا آپ کے دور کا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ نماز کے علاوہ وقت پر کسی نے کوئی اذان کہی ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، خالصۃ کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح سے ہم
باب و شروط الصلاۃ یعنی نماز کی شرطوں کا بیان. نماز کے لیے کن کن شرطوں کا ہونا ضروری ہے وہ پڑھیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب